الله الرحمن الرحيم. أفلا يتدبرون القرآن أم على قلوب أقفالها. وقال تعالى في مقام آخر: ولا تقف ما ليس لك به علم إن السمع والبصر والفؤاد كل أولئك كان عنه مسؤولا. صدق اللہ العظیم. عزیزان گرامی، میرے محترم بھائی اور دوستوں، اللہ تبارک و تعالی نے ہمیشہ سے انسانیت کو سنجیدہ زندگی گزارنے کے لیے رہنمائی فرمائی ہے، تاکہ انسان اپنی عملی زندگی میں دیگر مخلوقات سے حقیقی بنیادوں پر ممتاز ہو کر رہ جائے۔ اور اسی لیے اللہ تبارک و تعالی فرماتے ہیں: افلا یتدبرون القرآن ام علی قلوب اقفالها۔ کیا یہ لوگ قرآن پر غور نہیں کرتے؟ ام علی قلوب اقفالها، یا پھر ان کے دلوں پر تالے لگے ہوئے ہیں۔ قرآن میں غور و فکر کرنے کا مقصد یہ ہے کہ ازروئے تاریخ یا ازروئے قصص قرآنی، کہ قرآن مجید میں جتنے بھی قصص ذکر کیے گئے ہیں، گزشتہ اقوام کے حالات، ان کے نشیب و فراز، ان کے عروج و زوال، ان کے عذابوں سے بچنے کی اسباب، ان کے عذابوں کے لپیٹ میں آنے کی اسباب، یہ ساری چیزیں اس لیے بیان کیے گئے ہیں کہ گزشتہ تمام اسباب کو خاص طور پر امت مسلمہ پیش نظر رکھے کہ کون سے وہ اسباب تھے جن اسباب کی بنیاد پر قومیں ہلاک ہوئی ہیں، اور کون سی وہ اسباب تھی جن اسباب کی بنیاد پر انسانیت کامیابیوں اور کامرانیوں کے منابع پر فائز ہوئے۔ اور جب انسانیت ان چیزوں پر غور نہیں کرتی ہے تو پھر اللہ تبارک و تعالی کی یہی آیت دوبارہ پھر پلٹ کر مخاطب ہوتی ہے، یعنی ہر دور کی انسان جب غور و فکر سے عاری ہو تو یہ آیت متوجہ ہو جاتی ہے، کیونکہ قرآن مجید کسی ایک مخصوص زمانے کے لیے نازل نہیں ہوئی ہے، رہتی دنیا تک ہے۔ اور جب بھی کسی بھی زمانے میں انسانوں کے اندر لاشعوری، بے فکری، عدم سنجیدگی پیدا ہو تو ان کی بیماریوں کے لیے جو نسخے قرآن میں متعین کیے ہیں وہی نسخے متوجہ ہوں گے، اور بیماریوں کی تشخیص کے لیے جو ذرائع بتائے ہیں وہی ذرائع ہر زمانے کی بیماریوں کی تشخیص کے لیے بھی کارآمد ہوں گی۔ لہٰذا اللہ تبارک و تعالی فرماتے ہیں: افلا یتدبرون القرآن، کیا یہ لوگ قرآن پر غور و فکر نہیں کرتے ہیں کہ قرآن نے جن اقوام کے حالات، ان کے عروج و زوال کے اسباب بتائے ہیں ان پر غور نہیں کرتے ہیں؟ ام علی قلوب اقفالها، یا ان کے دلوں پر تالے پڑ گئے ہیں۔ اب تالے کن چیزوں کے پڑ گئے ہیں؟ تالے محبت کے پڑ گئے ہیں، تالے عقیدت کے پڑ گئے ہیں، تالے مفاد پرستی کے پڑ گئے ہیں، تالے لالچ کے پڑ گئے ہیں۔ یہ ساری چیزیں بیماریاں ہیں، اور جب یہ بیماریاں پڑتی ہیں تو پھر کان بہرے ہو جاتے ہیں، زبانیں گونگ ہو جاتی ہے، آنکھوں پر پردے آ جاتے ہیں، عقل معوف ہو جاتا ہے۔ ایک کتاب میں پڑھ رہا تھا کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اللہ کے حضور دعا مانگی کہ یا اللہ
میری قوم سے اگر ناراض ہو جاؤ کبھی تو ناراضگی کی بنیاد پر ان سے عقل کبھی نہ چھیننا۔ تو اللہ رب العزت نے جواب میں فرمایا کہ جب بھی میں کسی قوم سے کچھ چھیننے پہ آتا ہوں اور ان کے اعمال اور کردار اس درجے کے ہو جائے کہ اس سے چھینا جائے کچھ، تو سب سے پہلے میں عقل چھینتا ہوں۔ اور پھر وہ مزید لکھتے ہیں کہ جن قوموں کی عقل چھن جاتی ہے تو پھر ان کی کیفیات کیا ہوتے ہیں، ان کیفیات کو دیکھنا چاہیے۔ وہ فرماتے ہیں کہ جب قوموں کی عقل چھن جاتی ہے تو قوموں کے مطالبات بے مقصد قسم کے مطالبات بن جاتے ہیں، قوموں کے مشغلے غیر ضروری چیزیں بن جاتی ہیں، قوموں کے رہنما بیوقوف قسم کے لوگ بن جاتے ہیں، یا پھر قوموں کے رہنما انتہائی لالچی قسم کے لوگ بن جاتے ہیں، یا پھر قوموں کے رہنما انتہائی نیچ لوگ بن جاتے ہیں، یا پھر قوموں کے بڑے نہایت ذلیل ترین لوگ بن جاتے ہیں۔ اور یہ نیچ اور ذلیل قوموں کا باقاعدہ روایت ہے۔ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں وَسَادَ الْقَبِيلَةَ فَاسِقُهُمْ، کہ قوموں کے رؤساء بڑے بڑے جو ہیں وہ قبیلے کے فاسق ترین لوگ ہوں گے۔ وَكَانَ زَعِيمَ الْقَوْمِ أَرْذَلُهُمْ، اور قوموں کے درمیان معزز لوگ وہ معزز کہلائے جائیں گے جو نہایت ذلیل ترین لوگ ہوں گے، وہ معزز کہلانے لگیں گے۔ اور اس کی وجہ کیا ہوگی؟ یعنی وَسَادَ الْقَبِيلَةَ فَاسِقُهُمْ کیوں ہوں گے، وَكَانَ زَعِيمَ الْقَوْمِ أَرْذَلُهُمْ کیوں ہوں گے؟ اس کی بنیادی وجہ یہ وَأُكْرِمَ الرَّجُلُ مَخَافَةَ شَرِّهِمْ، کہ لوگ اپنے آپ کو ان کے شر سے بچانے کے لیے ان کو بڑے بھی مانیں گے، ان کو معزز بھی مانیں گے۔ لہٰذا وہ کہتے ہیں کہ جب قوموں کی عقل چھن جائے تو بے مقصد قسم کے مطالبات ہوتے ہیں، ان کی واعظوں کی تقریریں محض لفاظیوں پر مبنی ہوتی ہیں، ان کی تحریروں میں محض صفحے سیاہ کرنے ہوتے ہیں، اور ان کے مطالبات بے اختیار قسم کے لوگوں سے ہوتے ہیں، اور ان کا زور ہمیشہ بے معنی چیزوں پر لگے رہتے ہیں۔ یہ ان قوموں کا حال ہوتا ہے۔ اور اللہ رب العزت فرماتے ہیں افلا یتدبرون القرآن ام علی قلوب اقفالها، کہ یہ لوگ قرآن پر غور نہیں کرتے یا ان کی عقلوں پر تالے پڑ چکے ہیں۔ اب عقلوں پر تالے پڑنے کے اسباب یہ چیزیں ہیں۔ ہماری یہاں حالت یہ ہے کہ ہم کبھی بھی کسی معاملے پر غور نہیں کرتے ہیں، یہ کبھی بھی نہیں سوچتے ہیں کہ ہمارے ساتھ تاریخ در تاریخ کیا ہوتا رہا ہے، ہمارے ساتھ اپنے پورے قومی اعتبار سے ملکی سطح پر تاریخ کے صفحات پہ کیا کھیل کھیلا جاتا رہا ہے۔ اور اسی لیے اللہ رب العزت فرماتے ہیں وَلَا تَقْفُ مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ، کہ جن چیزوں کے بارے میں علم آپ کو نہ ہو ان چیزوں کے پیچھے نہیں پڑ جایا کرو، کبھی بھی نہ پڑا کرو ان کے پیچھے، اس لیے کہ ان السمع ایک صلاحیت سننے کی ہے، والبصر اور دیکھنے کی صلاحیت، والفؤاد اور دل کی میلان کی صلاحیت، یہ تینوں چیزیں اللہ نے دی ہے اور تینوں چیزوں کے بارے میں پوچھا جائے گا۔ جب بھی انسان کسی جانب دوڑ پڑتا ہے تو ان دوڑ پڑنے سے پہلے ان تینوں چیزوں کو استعمال کرنا ہے، لیکن ہمارے یہاں اس کے استعمال کی کوئی مزاج ہی نہیں ہے۔ سر صرف اس لیے ہے کہ اس پہ ٹوپی پہنی جائے یا پگڑی باندھی جائے، باقی استعمال کرنے کے لیے نہیں۔ کان اپنی ضرورت کی بات سننے کے لیے ہے، جو ضرورت اس کی عقل کے مطابق ہو، حقیقت میں جن چیزوں کی سننے کی تقاضا ہے ان کو نہیں سنا جاتا ہے۔ آنکھیں اس جانب جاتی ہے جو ان کی دلی میلان ہو، اس جانب نہیں جاتی ہے جو ان کے زندگی کے ناجائز اقدام کی نشاندہی کرے، اس جانب نہیں جاتے۔ دل کے میلان کے لیے کوئی معیار مقرر نہیں ہے، جب چاہا جس طرف چاہا پلٹ گئے۔
یہ بے معنی قوم ہوتی ہے۔ لہٰذا ہمارے ساتھ کیا ہوتا رہا ہے؟ ہمارے ساتھ یہ ہوتا رہا ہے کہ ہماری انہی خطے کے اندر، اسی خطے کے اندر جب ملک بنا سن 1947 میں، تو سن 1947 کے بعد ملک کی آئین سازی اور قانون سازی ہونی تھی کہ ملک کو باقاعدہ کوئی آئین دیا جائے، ملک کو کوئی قانون دیا جائے، اور اس آئین کی بنیاد پہ ملک چلے، اور جب بھی کسی گھر کے لیے، کسی ادارے کے لیے، کسی مملکت کے لیے باقاعدہ کوئی آئین اور مستحکم آئین ہو، آئے روز اس کے اندر تبدیلیاں اور تصرفات کرنے والی آئین نہ ہو ہمارے ملک کی طرح، تو وہ ملک مستحکم ترین ملک بنتا ہے، اور وہ قوم کے مستقبل کے فیصلوں کو طے کرتا ہے، اور وہ قوم ترقی پذیر قوم بنتی ہے۔ لہٰذا جب آئین بننے کی باری آئی تو سب سے پہلے سن 53 کی تحریک چلائی گئی، اور سن 53 کی تحریک کے نتیجے میں مقتدرہ قوتوں نے یہ چاہا تھا کہ ہمیں یہ تجربہ ہو کہ ہم عوامی نمائندوں کے بغیر بھی ملک چلا سکتے ہیں یا نہیں۔ تو ان سن 53 کی تحریک کے چلنے کے نتیجے میں سب سے پہلے پنجاب میں ماشاء اللہ لگایا گیا، اور اس تحریک کے لیے بعد میں جو باقاعدہ تحقیقاتی کمیشن مرتب کی گئی، اس تحقیقاتی کمیشن نے یہ بتایا ہے کہ اس وقت جو وزیر اعلیٰ تھے اس نے اس تحریک کے لیے خود فنڈنگ کی تھی تاکہ ملک کی آئین سازی کے معاملے کو معطل رکھا جائے۔ اور پھر اس کے بعد دوسرے مرحلے پر سن 58 میں ملک گیر سطح کے مارشل لا لگانے کے لیے بلوچستان میں خانہ افقلات کے ذریعے بغاوت کا اعلان کروایا گیا، اور اس تحریک کے نتیجے میں ایوب خان برائے جمان ہو گئے اقتدار پر، اور وہ 10 سال تک ملک کے آئین کو معطل رکھا اور ایک ڈکٹیٹر کی صورت میں قوم پر مسلط رہا۔ اور اس کے بعد پھر دوبارہ یحییٰ خان آئے 4 سال تک، وہ قوم پر مسلط رہے، اور ان کے مہربانیوں کے نتیجے میں ملک دو لخت ہو گیا۔ اور پھر یحییٰ خان کے چلے جانے کے بعد یہاں پر ایک مذہبی طبقے کو پاپولر کرنے کے لیے، تاکہ دنیا کو یہ دکھایا جا سکے کہ یہاں پر مذہب نہایت ہی طاقتور طبقہ ہے، اور اس مذہبی طبقے کو طاقتور دکھانے کے لیے ختم نبوت کی تحریک چلائی گئی، اور اس تحریک کے نتیجے میں جس طبقے کو غیر مسلم ثابت کرنے کی ضرورت تھی واقعتاً وہ ہو گئی، اور وہ چاہیے بھی تھی، کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد کسی بھی فرد کو نبوت کے درجے پر فائز سمجھنا یا نبی سمجھنا یہ واقعتاً کفر ہے۔ لیکن ہمارے اس تحریک کے نتائج کسی اور نے حاصل کیے، اور وہ تحریک نظام مصطفیٰ کے نام پہ بڑھتے بڑھتے یہاں تک کہ ایک جمہوری حکومت کا خاتمہ کر کے 11 سال تک جنرل ضیاء الحق کی صورت میں قوم پر ڈکٹیٹر کو مسلط کیا گیا، اور پھر یکے بعد دیگری 88 سے ہر 18 مہینے اور 20 مہینے اور 25 مہینے کے بعد حکومتیں ختم ہوتی گئی، اور پھر جب عالمی قوتوں کو دوبارہ ضرورت ہوئی ایک فرد واحد کو اقتدار میں لانے کے لیے، تو پھر سے 99 کے اندر تحفظ دینی مدارس کے نام پہ تحریک چلائی گئی، اور اس کے نتیجے میں مشرف برسر اقتدار ہوئے اور 10 سال تک قوم کو ذلیل کرتے رہے۔ یعنی ہماری پہلی تحریک میں بھی آئین کو معطل کیا گیا، دوسری تحریک میں بھی آئین کو معطل رکھا گیا، تیسری تحریک میں بھی جمہوری حکومت کا خاتمہ کر کے ایک ڈکٹیٹر کو برسر اقتدار لایا گیا، تاکہ اس ڈکٹیٹر کے خود مختار فیصلوں کی بنیاد پر خطے کے اندر عوامی نمائندوں کو اعتماد میں لیے بغیر فیصلے کیے جا سکے کہ جہاد افغانستان کے نام پر پوری قوم کے وسائل کو استعمال کیا جا سکے، اور یہ ضیاء الحق کے اقتدار میں آنے کے نتیجے میں یہ سب ممکن ہوا۔
اور ہمارا مذہبی طبقہ سب کے سب اس کے پشت پر کھڑے تھے، اور مذہبی طبقے نے اس کو اقتدار تک پہنچایا، مشرف کو بھی مذہبی طبقے نے اقتدار تک پہنچایا۔ جب صورتحال اس طرح کی ہو تو ان خطوں کے اندر ہمیشہ کے لیے جب بھی کسی بھی تحریک کے نتائج آپ کو یہاں تک پہنچائیں کہ آپ کے عوامی اقتدار کے بجائے آپ پر ڈکٹیٹر حکمران بنے، تو وہاں پر ہمیں افلا یتدبرون القرآن ام علی قلوب اقفالھا کی جانب متوجہ ہونا چاہیے کہ ہمارے تگدو آخر اسی لیے ہے کہ ہم عوامی نمائندگی کو غیر مؤثر ثابت کر کے ایک ڈکٹیٹر کو برسر اقتدار لا کے بٹھائیں۔ ہمارے تگدو کے نتائج یہی ہونے چاہیے، ہمارے باغ دوڑ کے نتائج یہی ہونے چاہیے۔ اور پھر ہم نے یہ بھی دیکھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے خاکوں کے بنانے کے حوالے سے ہمارا تاثر اور مزاج کیا جاتا رہا ہے۔ جہاں تک بین الاقوامی تحقیقات ہے وہ یہ ہے کہ عالمی منڈی پر، تجارتی منڈیوں میں یا تو ڈالر کی اہمیت ہے یا پھر یورو کی اہمیت ہے، اور جب بھی یورپی یونین کے کرنسی پر فیصلہ کیا جاتا ہے عالمی منڈی میں تیل بیچنے کے، تو ڈالر کی قوت اس وقت یورپی یونین کے اندر سے کچھ لوگوں کو خرید کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اہانت کرواتے ہیں، اور اس اہانت کے پیچھے ان کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ مسلم دنیا میں جذبات ایک عروج پر پہنچائے جائے تاکہ یورپی مصنوعات سے بائیکاٹ کیا جائے اور عالمی منڈی میں یورو کے گراف کو گرایا جائے اور واپس عالمی منڈی میں ڈالر کے ذریعے کاروبار کیا جائے۔ ہم اپنے شور مچا کر صرف ان کی کرنسیوں کی اہمیت کو بڑھاتے ہیں اور گھٹاتے ہیں، اس کے علاوہ ہمارے شور کی اور کوئی حیثیت نہیں ہے، سوائے اس کے کہ قرآن نے تو ہمیں یہ تعلیم دیا ہے کہ ان الذین یریدون ان تشیع الفاحشہ، کیا تمہارا ارادہ اور خواہش یہی ہے کہ تم فاحشہ کو تشہیر دو، ایک بے حیا عمل کو شہرت دو؟ یعنی ہم جب صحابہ کرام کے تاریخ کو دیکھتے ہیں کہ کچھ لوگ ایسے تھے جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے گستاخی میں شعر شاعری کیا کرتے تھے، لیکن اگر ہم تلاش کریں تو ہمیں اس شعر شاعری کے الفاظ کہیں نہیں ملیں گے۔ اس کی وجہ کیا ہے کہ صحابہ کرام نے اس شاعری کو جو رسول اللہ کے توہین پر منتج تھے اس کو کوئی اہمیت نہیں دی، اسے نظر انداز کیا گیا، انہیں ایک دوسرے کے سامنے تذکرے کے طور پہ نہیں لایا گیا۔ آج تاریخ سے وہ محو ہو گئے ہیں، اس کا کوئی وجود نہیں ہے، اور جنہوں نے رسول اللہ کے تعریفات کیے ہیں، ان کے کمالات بیان کیے ہیں، وہ سب کے سب موجود ہے، اللہ نے اسے زندہ رکھا ہے اور صحابہ کرام کے کردار کو اس کے لیے ذریعہ بنایا ہے۔ لیکن ہم ہیں کہ ہم نے ہمیشہ رسول اللہ کے ہر توہین کو ڈنڈے پر اٹھا کر پوری دنیا میں اس کو تشہیر کی ہے۔ کیا ہمارا مذہبی کردار اور ہماری مذہبی اخلاقیات یہ ہونے چاہیے؟ ہمیں اپنی زندگی کے تمام تر تگدو پہ نظر رکھنی چاہیے ہے کہ ہمیں ہمارے مذہبی طبقات کن مقاصد کے لیے استعمال کرتے ہیں۔ شیعہ سنی کے فساد پر ہم استعمال ہوئے، سوائے اس کے کہ عرب دنیا کے اندر شیعہ سنی منافرت کو ابھارنا تھا، اس کے لیے ہمیں استعمال کیا گیا۔ اور ہمیں کس حد تک استعمال کیا کہ ہم نے مساجد کے اندر فرش کو اور اس کی در دیوار کو بھی نہیں بخشا، انہیں خون آلود کیا گیا۔ آج سے چند سال قبل ہم نے دیکھا، یعنی 2000 سے قبل یہاں کراچی کے اندر ماہ رمضان میں کتنے مساجد کے اندر تراویح کے دوران بم پھوڑے گئے، کتنے مساجد میں تراویح کے دوران مشینیں لا کے چلائی گئی لوگوں پر، لوگ دوڑے دوڑے کوئی باتھ روموں میں جا رہے، کوئی غسل خانوں میں جا رہے، ان کی ویڈیو بنائی گئی اور وہ ویڈیو پوری دنیا میں نشر کی گئی، کیونکہ عالمی سطح پر لوگ آزاد منش زندگی سے تنگ ہو کر ایک باشعور زندگی میں، ایک دائرے کے اندر رہنے والی زندگی میں آنا چاہتے تھے اسلام کے نام پر، لیکن انہیں اسلام سے متنفر کرنے کے لیے بھی ہمیں استعمال کیا گیا۔ انہیں دکھایا گیا کہ اگر تم مذہب کے دائرے میں جانا چاہتے ہو
تو تمہیں ان مراحل سے بھی گزرنا ہوگا، تمہیں اپنی لاشیں بھی بچانی ہوگی، تمہیں اپنی عبادت گاہوں کی عصمتوں کو بھی پامال کرنا ہوگا۔ ہمارے مذہبی طبقات نے ہمیں ان مراحل سے گزارا ہے۔ اللہ کریم ہمیں توفیق بخشے کہ ہم ہر ابھرنے والی صدا کے پیچھے دوڑ نہ لگائیں، اور وہ طبقہ جو ختم نبوت کے نام پہ ہمیں ابھارتے رہے یہاں تک کہ ہمیں ایک بہتر نتیجہ بھی ملا، اگرچہ اس کے آڑ میں دوسرے قوتوں نے بھی اپنے فائدے لیے، لیکن آج وہی مذہبی طبقہ پھر سے قائدیانیوں کو دوبارہ مسلم بنانے کے چکر میں بھی ہے۔ اور وہ اس طرح کہ جب پاکستان میں یہ عمل وجود میں آنے لگا کہ قائدیانیوں کو غیر اقلیتی کمیشن میں شامل کیا جائے، غیر مسلم اقلیتی کمیشن میں، اب غیر مسلم اقلیتی کمیشن میں داخل ہونا یا نہ ہونا یہ ان کی ذمہ داری تھی کہ وہ کہتے کہ ہمیں یا داخل ہونا ہے یا نہیں ہونا ہے، ہمیں اپنے آپ کو غیر مسلم ماننا ہے یا نہیں ماننا ہے۔ لیکن ہمارے اپنی مذہبی طبقے نے اس پر جتنا شدید رد عمل ظاہر کیا کہ ہم انہیں غیر مسلم اقلیتی کمیشن میں نہیں داخل ہونے دیں گے۔ آپ نیٹ پر تلاش کریں، اس عنوان پر دیکھیں، ہر دوسرا مولوی آپ کو بولتا ہوا نظر آئے گا کہ غیر مسلم اقلیتی کمیشن میں کسی صورت داخل نہیں ہونے دیں گے۔ یہ مدعا قائدیانیوں کا لڑا گیا یا مسلمانوں کا لڑا گیا؟ اور قائدیانی ترجمان خود کہتا ہے، اس کی بھی ویڈیو موجود ہے، وہ کہتے ہیں کہ یہ ہماری حقانیت کی دلیل ہے کہ جو لوگ ہمیں کافر قرار دے رہے تھے انہی لوگوں نے ہمارا مدعا لڑا ہے اور ہمیں غیر مسلم اقلیت سے باہر نکالا ہے۔ یہ ہمارے مذہبی طبقے کا حال ہے کہ وہ کس طرح استعمال ہوتے آئے ہیں، اور بھی اس لیے استعمال ہوتے ہیں کہ انہیں عالمی حالات اور عالمی کھلاڑیوں کے داؤ پیچ کا کوئی علم نہیں ہے، اپنے مدارس اور مساجد کی چار دیواری سے باہر کی دنیا کو جانتے ہی نہیں ہے سرے سے۔ وہ صرف آیات کو دیکھتے ہیں اور آیات کے بنیاد پہ کبھی مسلمانوں کو آپس میں لڑاتے ہیں، کبھی اسلام کی رسوائی کا ذریعہ بناتے ہیں۔ اللہ کریم ہمیں توفیق بخشے۔ ہمارے سے کئی سارے لوگوں کے مسائل آتے ہیں میراث کے۔ آپ کسی بھی مسجد کے مولوی کے پاس جائیں گے، ہر مولوی میراث کا مسئلہ حل نہیں کر سکتا ہے، اور وہ کہتا بھی ہے کہ فلان دارالافتاء میں جائے یا فلان جگہ مولوی کے پاس جائے، میں میراث کے معاملے میں زیادہ مہارت نہیں رکھتا ہوں، اس لیے کہ علم کے کئی سارے شعبے ہیں۔ ہمارے یہاں کالج یونیورسٹی سے ہر کوئی نکلتا ہے، لیکن ڈاکٹر کا کام الگ ہے، انجینئرنگ کا کام الگ ہے، دوسرے کئی سارے الگ ہیں۔ لیکن اگر کوئی ایسا سیاسی معاملہ ہو جس کو عالمی حالات کے تناظر میں بھی دیکھنا ہوتا ہے اور شریعت کی روح سے بھی، آپ کسی بھی مولوی کے پاس جائیں گے، کوئی بھی اس دیانت کا مظاہرہ نہیں کرے گا کہ میں عالمی حالات کو نہیں جانتا ہوں۔ وہ لازماً اپنی رائے زنی کرے گا، پھر اس رائے زنی کے نتیجے میں امت مسلمہ تباہ ہو، برباد ہو، دست و گریبان ہو، کسی کے بھی ہاتھ مرتا رہے، اس سے کوئی سروکار نہیں ہے، لیکن اس نے رائے ہر حال میں دینی ہے، کیونکہ وہ سمجھتا ہے کہ سیاست بھی دین کا حصہ ہے، اس لیے میں بھی کسی مدرسے میں پڑھا ہوا ہوں، لہٰذا لازماً میں نے رائے دینی ہے۔ لہٰذا صرف مدرسے میں پڑھنا اس فن کے لیے ماہر ہونا تو نہیں ہے۔ اللہ کریم ہمیں توفیق بخشے کہ اگر ہمارے مذہبی طبقے میں عقل نہیں ہے تو کم از کم ہم خود اپنے عقل کو استعمال کر سکیں، ہم اس کو سمجھ سکے کہ خیر اور شر کیا ہے، اور ہمیشہ بھی خیر کو نہیں چننا ہوتا ہے، کبھی شر کو بھی چننا ہوتا ہے۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کبھی کسی کو گورنر مقرر کرنا چاہا اور کسی سے پوچھا کہ یہ کیسا بندہ ہے، تو اس نے کہا ہے کہ یہ نہایت ہی نیک آدمی ہے، یہ برائی کو جانتا بھی نہیں۔ تو اس نے بولا کہ مجھے ایسے بندے کی ضرورت نہیں ہے، کیونکہ عاقل وہ شخص نہیں ہے جو صرف خیر اور شر کے درمیان تمیز کر سکے، بلکہ عاقل وہ ہے کہ خیر کا کہیں وجود ہی نہ ہو، صرف شر ہی شر ہو، تو وہاں پر پھر وہ زیادہ سے کم شر کو اختیار کر سکے۔ اور حضرت امام شافعی رحمہ اللہ نے بھی یہی فرمایا ہے کہ عاقل وہ نہیں ہے جو صرف خیر اور شر کے درمیان تمیز کر سکے، کبھی ہر طرف دونوں طرف بلا ہوتا ہے تو پھر اس میں اخف البلیتین کا وہ انتخاب کر سکے، یعنی کم شر کا وہ انتخاب کر سکے کہ اس میں زیادہ تباہی تھی، اس لیے ہم نے یہ اختیار کیا۔ لیکن ہماری یہاں اس چیز کی کوئی تمیز نہیں ہے، صرف یہ کہتے ہیں فَقْتُلُوا الْمُشْرِكِينَ حَيْثُ وَجَدتُّمْ، جہاں بھی تمہیں مشرک ملے قتل کر ڈالو،
تمہارے ہاتھ میں اختیار ہو نہ ہو، اقتدار ہو نہ ہو، عدالت ہو نہ ہو، تاکہ باہم پورا معاشرہ دست و گریبان ہو۔ اللہ کریم ہمیں ایسے حالات سے بچائے اور ایسے ظلم سے بھی دور رہنے کی اور اپنے قوم پر رحم کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔